الوداع رہبر اعلیٰ، الوداع۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا سفر آخرت، جسد خاکی امام خمینی سینٹر میں موجود، باہر عوام کا جمع غفیر، شہری غم سے نڈھال، ہر آنکھ اشک بار۔ اسپیکر باقر غالباف غمزدہ، دعا کرتے ہوئے رو پڑے، عباس عراقچی بھی آپ دیدہ۔ شہید سپریم لیڈر کی تعزیتی تقریبات میں 30 ممالک کے سربراہان یا نمائندگان کی شرکت متوقع۔ آیت اللہ علی خامنائی کا جسد خاکی 7 جولائی کو قم منتقل کیا جائے گا۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں تقاریب شیڈیول، 9 جولائی کو مشہد میں تدفین ہوگی۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی سیکیورٹی وجوہات کے باعث والد کی تعزیتی تقریبات میں شریک نہیں ہوں گے۔ پاکستان کا غم کی گھڑی میں برادر ملک سے یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امام خمینی حسینیہ سینٹر آمد، شہید رہبر اعلیٰ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا، درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی، صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، تعزیتی کلمات قلم بند کرائے، کہا مرحوم کی دانشمندانہ قیادت بصیرت کو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر دفاع مجید ابن رضا سے ملاقات، مکمل یکجہتی کا اظہار۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی بھی ایرانی اسپیکر باقر غالباف سے ملاقات، آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر تعزیت کی۔ We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. ایران کو شہید سپریم لیڈر کی تدفین کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی۔ امریکہ امن کا خواہاں لیکن کسی خطرے کو برداشت نہیں کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 250ویں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا امریکہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، ہم نے وینزویلا کو 1 دن میں شکست دی، ایران کو بری طرح کچل دیا، تہران معاہدے کے لیے بےتاب ہے، وہ بہت زیادہ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ کے بعد حالات بدل چکے، امریکہ کو موجودہ حقائق تسلیم کرنے ہوں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کی گفتگو، کہا ایران کو امریکہ کے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں آپ نے ہرمز غیر علاقائی افواج کی فوجی نمائش کا میدان نہیں، فوجی نقل و حرکت کا ارادہ رکھنے والے ممالک کو خبردار کرتے ہیں، جو کشیدگی بڑھانے کی کوشش کرے گا نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی استنبول میں کاروباری برادری سے ملاقاتیں، توانائی، انفراسٹرکچر، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت، اقتصادی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار، پاکستانی معیشت استحکام کی جانب گامزن، حکومت سرمایہ کار دوست ماحول فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی 1 ونڈو سہولت سے بھی آگاہ کیا، ترک رہنماؤں کا پاکستان کی معاشی اصلاحات پر اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات شیڈیول۔ امریکہ کا 250واں یوم آزادی، صدر زرداری کی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ تہنیتی خط میں لکھا امریکی صدر نے 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان کامیاب ثالثی کرائی، بدولت عالمی منظرنامے میں پاک امریکہ شراکت داری مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ صدر کا توانائی، تجارت، دفاع سمیت دیگر شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر زور، صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ معرکہ حق میں کامیابی کی دنیا معترف، پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی، پاکستان اب ہر محاذ پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب، کہا گزشتہ چند ماہ میں وہ کامیابیاں سمیٹیں جن کی مثال ہی نہیں ملتی، پاکستان امن کے علمبردار کے طور پر جانا جا رہا ہے۔ مہنگائی بے لگام، ریلیف برائے نام، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں صرف 1 روپیہ 97 پیسے فی لیٹر کمی، پیٹرول کی نئی قیمت 297 روپے 53 پیسے فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 309 روپے 50 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی پر عوام کا پارا ہائے، جماعت اسلامی نے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کی نمایاں کامیابیاں، 1.5 سال میں 99 میں سے 85 ایکشن پوائنٹس مکمل کر لیے، 14 نکات میں سے 11 تکمیل کے آخری مراحل میں، 3 پر طویل المدتی حکمت عملی کے تحت کام جاری۔
تکمیل شدہ اصلاحات میں قومی بندرگاہوں کے ماسٹر پلان کی تیاری، یکساں پورٹ ٹیرف کا نفاذ اور ٹرانزٹ تجارت بھی شامل۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار سے وفاق سے ناراض، کہا پیپلز پارٹی کے ساتھ کراچی کی تعمیر و ترقی کا معاہدہ ہوا، وزیر اعظم شہباز شریف ضامن ہیں، ہماری ناراضی بڑھنے سے پہلے آئیں، ریفرینڈم کرائیں، شہر قائد کو وفاق کے حوالے کرنے کے لیے انتظامی یونٹ بنائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سڑکوں پر آنے کی تیاری کر رہے ہیں، وفاق بعد میں مداخلت نہ کرے، روکنا ہے تو ابھی روکے۔ فاروق ستار اپنی ناکامیوں کا الزام سندھ حکومت پر نہ ڈالیں، ایم کیو ایم آج بھی شارٹ کٹ کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، وفاق کی مداخلت کو دباؤ کے لیے استعمال کرنا سیاسی بلیک میلنگ ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما شرجیل انعام میمن کا رد عمل، کہا کراچی کے وسائل کو سیاسی سودے بازی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، سندھ کے آئینی اختیارات اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ 4 مسلح افراد آئے، گھر میں باندھ دیا، تشدد کیا، پیسے نہ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ لاہور سے بازیاب 2 غیر ملکی خواتین کا میجسٹریٹ کو بیان، ملزمان 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ کراچی کا ایک اور بچہ HIV کا شکار، گولی مار کے رہائشی 9 سال کے بچے میں وائرس کی تصدیق، والدین کے مطابق بچے کا علاج ولی کا اسپتال میں پچھلے سال ہوا تھا۔ پٹھان کالونی میں اب تک 110 بچے HIV سے متاثر، 9 موت کے منہ میں جا چکے۔ پنجاب شہریوں کی صحت اور ڈیموگرافی کی ڈیجیٹل میپنگ کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا اجلاس، حکام کی بریفنگ۔ 18 اضلاع میں 85% سے شہریوں کی ہیلتھ اینڈ ڈیموگرافک پروفائلنگ مکمل، ہر گھر کو ڈیجیٹل میپنگ کے ذریعے یونیک ID الاٹ کر دی گئی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے داناسر میں بس حادثے کا مقدمہ درج، ٹرانسپورٹ کمپنی اور کوچ ڈرائیور نامزد، غفلت لاپرواہی کی دفعات شامل، کوچ کمپنی سیل کر دی گئی۔ حادثے میں جاں بحق 2 نامعلوم افراد کی شناخت کے لیے نادرہ سے رابطہ، گزشتہ روز بس حادثے میں 40 اموات ہوئی تھیں۔ سوات کی سیف اللہ جھیل میں کشتی حادثے کو 4 روز گزر گئے، ڈوبنے والی لڑکی کی لاش اب تک نہ ملی، سرچ آپریشن جاری۔ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے بنی تحقیقاتی کمیٹی 7 روز میں رپورٹ دے گی۔ پولیس نے کشتی آپریٹر کو گرفتار کر لیا، ملزم کے خلاف مقدمہ درج۔ کشتی حادثے میں انتظامیہ کی سنگین غفلت کا انکشاف، خیبر پختونخوا میں سیاحتی مقامات پر حادثات کا ذمہ دار کون؟ غیر قانونی اقدامات کرنے والوں کا احتساب کون کرے گا؟ قوانین موجود ہے تو عمل درآمد کون کرائے گا؟ فٹ بال فینس کے نت نئے انداز، برازیل میں سروں پر جھنڈے بنوانے کا سلسلہ جاری، ارجنٹینا میں نیل آرٹ کی دھوم، منچلوں نے ناخنوں کو جھنڈوں کے رنگ میں رنگ دیا، امریکہ میں کلائیوں پر سجانے کے لیے رسٹ بینڈز کی فروخت کا عمل جاری۔ مما، ساتھ میں بہت